اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ اس آیت مبارکہ کے مفسرین نے دو معنی و مطالب لیے ہیں۔ عموماً ہم ایک معنی و مفہوم سمجھتے ہیں جس کا میں ذکر کروں گا، یعنی دو اقوال ہیں۔ پہلا معروف قول تو یہی ہے کہ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت نے امت محمدی کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور تفرقے سے بچیں، جس کے بارے میں حضرت امام ابن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ابن جریر نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ وہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ ایک معروف معنی جو ہم آج تک ہمیشہ سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ جس کا حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس سے مراد کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے لو۔ لیکن ایک دوسرا قول، وہ دوسرا قول کیا ہے کہ جس کو حضرت امام ثعلبہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا، امام جعفر بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی رسی ہیں۔ اہل بیت اطہار کے امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رسی ہے جس کے متعلق حکم دیا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور اس پر متواتر پھر حدیث ثقلین دلیل ہے کہ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم نعمتیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا اطرتی یعنی میری اہل بیت، ان کو تھامے رکھو، یہ دونوں مل کر میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ تو اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان لے لیا جائے کہ وہ جو اللہ کی رسی ہے وہ اہل بیت ہے، اور دوسری طرف حدیث ثقلین کا مضمون دوسرے ہاتھ میں رکھ لیا جائے تو بھی یہ اسی بات پر ہی دلالت کرتی ہے، تو یہ مضمون جمع ہو جاتا ہے کہ در حقیقت اللہ رب العزت نے واعتصموا میں اللہ کی رسی قرآن اور اہل بیت اطہار دونوں کو یکجا قرار دیا ہے کہ جس رسی کو تھامے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور تفرقے میں نہ پڑنا، یعنی ان کو تقسیم کرنے کی جرت نہ کرنا، وہ اہل بیت اطہار اور دوسری طرف کلام الہی یعنی قرآن ہے کہ جس شخص نے قرآن اور اہل بیت اطہار کی محبت کو اور ان دونوں دامنوں کو تھامے رکھا، وہ ان دونوں کے ساتھ مل کر میرے حوض کوثر پر آئیں گے۔ یہ واعتصموا بحبل اللہ جمیع ہے کہ یہ در حقیقت اہل بیت اطہار قرآن کے ساتھ مل کر اللہ کی رسی ہے جس کو تھامنے کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جو صرف قرآن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، اللہ کا حکم کافی ہے، ان کو بھی قرآن پیغام دے رہا ہے کہ یہ میری رسی فقط قرآن نہیں ہے، قرآن کلام ہے، قرآن فکر ہے، دوسری طرف صحبت ہے، یعنی قرآن حکم خدا بندی ہے، کلام ہے خدا کا، اور اہل بیت اطہار کی صورت میں صحبت ہے، یعنی جو علم قرآن کو اور صحبت کو یکجا سمیٹے رکھے گا وہی خیر پر رہے گا۔ جس نے صحبت کو چھوڑا فقط قرآن کو اپنایا وہ بھی گمراہ ہو گیا، جس نے قرآن کو چھوڑا اور اس قرآن کے بغیر کسی صحبت کو اپنایا وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ تو در حقیقت اہل بیت اطہار کی ازواج صحبت کی علمبردار ہو گئی اور قرآن اور اللہ کے کلام کا علمبردار ہے۔ تو پھر یہ ایمان کی ضمانت ان دونوں نے مل کے مہیا کی، قرآن نے فکر دی، صحبت نے ایمان کی حفاظت کی، اور ان دونوں نے مل کر اسلام کا کام آگے چلایا۔ لیکن جس نے بھی کسی ایک دامن کو چھوڑا اس نے در حقیقت گمراہی کا دروازہ اختیار کر لیا۔